بسم اللہ الرحمن الرحیم. CIT 303 ویب ڈیولپمنٹ وتھ جاوا کورس کا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو میں نے تھوڑا سا ریویو دیا تھا کہ ہم HTML اور اس کے جو ٹیگز ہم یوز کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں وہ بیسیکلی اسٹینڈرڈ کوڈ سے تعلق رکھتے ہیں. اور HTML میں اگر ہم CSS کا کوڈ استعمال کرنا چاہیں تو اس میں زیادہ ہم جدت لا سکتے ہیں، اس کی لک کو ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈفرینٹ طرح کے جو سٹائلز ہیں وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے CSS کا استعمال کیا جائے گا. اب CSS کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے؟ کچھ ایگزامپل ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی کہ اس میں ہم اگر باڈی یا H1 کو چینج کرتے ہیں تو جہاں جہاں پر H1 یا پیراگراف کا ٹیگ استعمال ہو رہا ہے ان تمام کے اوپر وہ سٹائل اپلائی ہو جاتا ہے. لیکن اس کو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کوڈ کو لکھنے کے طریقے کتنے ہیں. تو بیسیکلی 3 طریقے ہیں. کون کون سے جی؟ ایکسٹرنل CSS، انٹرنل CSS اور ان لائن CSS. تو ان تینوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایکسٹرنل CSS کی بات کرتے ہیں تو ایکسٹرنل CSS with an external style sheet you can change the look of an entire website by changing just one file. ایکسٹرنل CSS میں ہم بیسیکلی CSS کی ایک سیپریٹ فائل بناتے ہیں اور اس فائل کو ہم جب سیو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایکسٹینشن .css یوز کریں گے. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ویب پیج جب ہم سیو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم .html ایکسٹینشن یوز کرتے ہیں. تو .html ایکسٹینشن والا ویب پیج تو ہم نے بنانا ہی بنانا ہے، لیکن اس میں جو ہم سٹائل یوز کریں گے اس کو اگر ہم نے ایکسٹرنل فائل کی صورت میں بنایا تو ہم اس کو کہیں گے ایکسٹرنل CSS. ایچ HTML پیج مسٹ انکلوڈ a reference to the external style sheet. تو جو بھی ہم ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ کی جو فائل بنے گی جو کہ آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ .css ایکسٹینشن سے آپ نے سیو کرنی ہے، اس کو جب ہم نے HTML میں یوز کرنا ہے تو لنک کا ایلیمنٹ ہم نے یوز کرنا ہے. عموماً اس کو ہیڈ سیکشن میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان سائڈ دا ہیڈ سیکشن. تو یہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو میں بتاتا ہوں جی. اس کے بعد یہاں پر مزید اس نے دیا ہے کہ این ایکسٹرنل اسٹائل شیٹ کین بی ریٹن ان اینی ٹیکسٹ ایڈیٹر اینڈ مسٹ بی سیوڈ ود .css ایکسٹینشن. تو اینی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم نوٹ پیڈ پلس بھی یوز کر سکتے ہیں یا سمپلی نوٹ پیڈ بھی ہم یوز کر رہے ہیں تو بھی ہمارا کام چل جاتا ہے. دا ایکسٹرنل .css فائل شوڈ ناٹ کنٹین اینی HTML ٹیگ. تو اس میں بیسیکلی آپ نے جو CSS کا جو سٹائلز ہیں وہی لکھنے ہیں. آپ نے HTML ٹیگ جو ہیں وہ تو آپ نے HTML ڈاکومنٹ میں ہی لکھنے ہیں. تو اب کس طرح سے اس نے کہا کہ ایک فائل میں بنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہوگا mystyle.css فائل. اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اس میں دیکھیں اس نے ایک باڈی کا ایک سلیکٹر لیا ہوا ہے اور ایک سلیکٹر اس نے H1 سے لیا ہوا ہے. اب باڈی میں اس نے کیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنے جا رہا ہے جو کہ لائٹ بلو ہوگا. اس طرح سے H1 جہاں جہاں پر یوز ہو رہے ہیں، جتنے بھی یوز ہو رہے ہیں ان تمام کا کلر اور اس کا مارجن ہے جو کہ لیفٹ مارجن ہے اس کا وہ 20 پکسل کرنے جا رہا ہے. تو اب یہ ہمارا جو سٹائل ہے اس کو ہم سیو کریں گے mystyle.css فائل میں، ٹھیک ہے. اب اگر نیکسٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس نے دیے ہوئی ہے اس کی ایگزامپل. ابھی یہ تو ہماری وہ فائل ہے جو کہ mystyle.css سے سیو ہوگی. اب یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہماری HTML فائل ہے جو کہ .html سے سیو ہوگی. اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ غور کریں، اس کو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں. اس میں آپ غور کریں تو یہاں پر لنک rel = اسٹائل شیٹ. تو یہ جو ایٹریبیوٹ ہے یہ آپ نے لنک کے اندر دینا ہے اور یہ کہاں پر ہم لکھ رہے ہیں؟ یہ ہم ہیڈ سیکشن میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ہم اس میں کیا لکھتے تھے؟ ٹائٹل لکھتے تھے. تو ٹائٹل کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، ٹائٹل بھی ہم لکھنا چاہیں تو لکھ دیں. لیکن اگر نہیں بھی لکھتے تو اس کو آپ نے لازماً لکھنا ہے، تبھی آپ کا CSS کا جو کوڈ ہے وہ اس کے ساتھ کمبائن ہوگا. لنک REL کا مطلب ہوتا ہے ریلیشن = اسٹائل شیٹ. اس کے بعد ہائپر ریفرنس میں آپ نے
اس فائل کا آپ نے کمپلیٹ نیم ڈاٹ سی ایس ایس دینا ہے. اور یہ فائل جو ہے یہ ابھی ہم نے پچھلی جو سلائیڈ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ہم نے یہ والی فائل بنائی ہوئی ہے اور اس کو یہاں پر انکلوڈ کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد پھر ایڈ سیکشن کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آپ ذرا غور سے دیکھ لیں. لنک REL ایکول ٹو اسٹائل شیٹ یہ آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے. اس کے بعد ہائپر ریفرنس اور جو بھی فائل کا نام ہوگا اور ڈاٹ اس کی CSS ایکسٹینشن ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو باڈی سیکشن میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے H1 اور P. تو H1 جو ہے وہ ہمارے یہاں ہیڈنگ لیول 1 کا ٹیگ ہے جس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کا کلر ایک تو چینج ہوگا اور اس کا لیفٹ مارجن چینج ہو جائے گا. کیوں کہ ہم نے ابھی CSS کی جو فائل ہے اس میں دیکھا کہ اس کے اوپر اس نے ایک سٹائل لگایا ہے, ایک باڈی پر لگایا ہے. اب یہاں پر سمپل آپ ٹیگ لکھ رہے ہیں لیکن اس کا جو سٹائل ہوگا وہ آپ کو CSS میں ملے گا. تو ہوپفلی آپ کو یہ چیز کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی, اس کی پریکٹس آپ نے لازماً کرنی ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ ہم چلتے ہیں. تو نیکسٹ ہماری آ رہی ہے انٹرنل اسٹائل شیٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس پہلے ایکسٹرنل ہم نے دیکھی, تو اب انٹرنل CSS کی بات کرتے ہیں. این انٹرنل اسٹائل شیٹ میں بی یوزڈ اف ون سنگل HTML پیج ہیز اے یونیک اسٹائل. اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ تمام جو ویب پیجز ہیں جو کہ ویب سائٹ سے جن کا تعلق ہے ان میں چینج نہ ہو بلکہ کسی ایک اسپیسیفک پیج میں آپ نے چینج کرنا ہے, تو پھر آپ نے الگ سے .css فائل نہیں بنانی. پھر آپ نے جو بھی اسٹائل شیٹ بنانی ہے وہ آپ نے اس کا جو کوڈ ہے وہ آپ نے ہیڈ سیکشن میں ہی لکھ دینا ہے. اب جی کیا ہوگا کہ آپ نے HTML پیج کے اندر ہی اس کو مینشن کرنا ہے دا انٹرنل اسٹائل از ڈیفائنڈ ان سائڈ دا اسٹائل ایلیمنٹ ان سائڈ دا ہیڈ سیکشن. ہیڈ سیکشن کے اندر آپ نے اس کو دینا ہے لیکن اسٹائل ایلیمنٹ کے اندر ہی آپ نے اس کو لکھنا ہوگا. جیسے یہ نیچے ایگزامپل دی ہوئی ہے, اس کو آپ ذرا غور سے لیں. اس میں HTML ڈاکومنٹ کا آغاز ہوا, ہیڈ سیکشن شروع ہوا. اب اس میں اسٹائل آپ دیکھ لیں کہ اسٹائل کا ایلیمنٹ دیا گیا اور اس کے اندر آپ نے دی جی باڈی کا جو بھی اسٹائل آپ نے دینا ہے. اس کے بعد H1 کا بھی جو اسٹائل آپ نے دینا ہے وہ دینے کے بعد آپ نے اسٹائل کو یہاں پہ کلوز کر دیا. تو بیسیکلی یہ آپ کا اسٹائل شیٹ جو بنی وہ HTML ڈاکومنٹ کے اندر ہی آپ نے ہیڈ سیکشن میں دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے پھر ہماری باڈی کا آغاز ہوا. اب باڈی کا اسٹائل ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ اس نے کیا لیا ہوا ہے, تو وہ ہو جائے گا. اور H1 کا بھی ہم نے دیکھا وہ بھی اپلائی ہو جائے گا. اگر پیراگراف کا بھی لیا ہوا تو پیراگراف کے اوپر بھی وہ چیز اپلائی ہو جائے گی. اور یہ ہمارا HTML کا جو ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ کلوز ہو جائے گا. تو جب ہم اس کو رن کریں گے تو باڈی کا جو کلر اس نے اسٹائل میں دیا گیا ہے وہ اپلائی ہوگا, اور H1 اور P کے اوپر اگر دیا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک. تو یہ انٹرنل جو ہے وہ ہم اس یوز کرتے ہیں جب ہم کسی ایک اسپیسیفک ویب پیج کے اوپر اسٹائل شیٹ لگانا چاہتے ہیں یا اسٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے تمام کے اوپر کرنی ہے تو پھر آپ کو ایکسٹرنل CSS کا استعمال کرنا پڑے گا. اچھا دین اس سے بھی جو ہے وہ ایک مائنر شیپ میں ہم یوز کر سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں ان لائن CSS. ابھی ہم نے بات کی کہ ایک ویب سائٹ کے تمام پیجز, پھر ہم نے بات کی کسی ایک اسپیسیفک ویب پیج. اب چونکہ جتنے بھی سٹائلز ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ HTML ایلیمنٹ کے لیے ہی بنائے جا رہے ہیں. تو اگر ہم کسی اسپیسیفک ایلیمنٹ کا جو سٹائل ہے اسی کو صرف چینج کرنا چاہیں تو صرف وہ کسی ایک کے اوپر بھی اس چیز کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور ایسے جو طریقہ ہوگا یا ایسا جو CSS کا جو سٹائل ہوگا وہ ان لائن کہلائے گا. An inline style may be used to apply a unique style for a single element of the HTML document. ٹھیک ہے. یعنی H1 کے اوپر لگانا ہے یا P پہ لگانا ہے یا آپ نے کسی اور کے اوپر لگانا ہے تو وہ آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں. To use inline styles, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. اب آپ اس کو ذرا ایگزامپل میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. ان لائن اسٹائل آر ڈیفائنڈ ود ان دا اسٹائل ایٹریبیوٹ. اب آپ دیکھیں
تو بیسیکلی یہ ہمارا کیا ہے، یہ ہمارا ہے HTML ڈاکومنٹ، جس میں آپ کو HTML اور اس کے بعد اس میں ہیڈ اس نے سیکشن جو اسکپ کر دیا، پھر باڈی، پھر اس کے بعد باڈی یہاں کلوز ہوئی، پھر HTML کلوز ہوا. تو یہ بیسیکلی ہمارا پورا ایک اسٹرکچر لکھا ہوا ہے. لیکن اس میں اس نے کیا کیا کہ H1 کو اس نے ایک سٹائل دینا ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ سٹائل ایکول ٹو آگے آپ وہ جو بھی کلر اس نے دینا ہے وہ کلر دیا، پھر اس کے بعد جی ٹیکسٹ الائنمنٹ اس نے جو دینی ہے وہ دی. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ H1 کے اندر ہی آپ نے ایٹریبیوٹ سٹائل یوز کیا، اور جتنے بھی سٹائل اس میں دینے ہیں ان کو آپ نے سیمی کولن کے ساتھ سیپریٹ کیا. تو بیسیکلی H1 کے اوپر دو سٹائل لگائے جا رہے ہیں، ایک کلر اس کا چینج کیا جا رہا ہے اور دوسرا ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو سینٹر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ٹیکسٹ آ جائے گا اور اس کے بعد H1 کو کلوز کر دیا جائے. تو بیسیکلی یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ ان لائن CSS کہلائے گا. اس طرح سے P کے اوپر بھی اس نے لگایا ہے. تو اب اسپیسیفکلی صرف H1 یہی چینج ہوگا. اب اگر آگے ایک اور H1 آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر یہ چیز اپلائی نہیں کی گئی تو وہ سمپل آئے گا بلیک کلر میں، لیکن یہ جو چیز آئے گی یہ بلو میں آئے گی. اس طرح سے یہ جو پیراگراف ہے جس میں یہ کانٹینٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اس نے جو سٹائل لگایا ہے وہ کلر ریڈ کیا ہے تو یہ ریڈ کلر میں آ جائے گا. لیکن اگر آگے کوئی اور پیراگراف آ رہا ہے جس میں یہ سٹائل نہیں یوز ہو رہا تو وہ نارمل جس طرح سے بلیک کلر میں ٹیکسٹ آتا ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا. تو یہ اسپیسیفک کسی ایک ایلیمنٹ میں اگر آپ نے سٹائل ڈالنا ہے تو آپ اس طرح سے اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تیسرا جو طریقہ ہے CSS کو یوز کرنے کا وہ بھی یہاں پر آپ نے دیکھ لیا. تو بس یہاں تک آپ نے اس کو پریکٹس کر لینا ہے اور اس کے نوٹس ساتھ ساتھ تیار کرنے ہیں. اور اگر آپ مزید اس کے بارے میں سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ویب سائٹ میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے، w3schools.com. اس سائٹ کو آپ اوپن کریں اور اس میں آپ CSS کے پورشن میں جائیں، اس کے ٹیوٹوریل پہ جائیں اور اس میں وہاں پہ لیسن دیے ہوئے ہیں جو کہ ایگزامپلس کے ساتھ ہیں، اور ایگزامپلس کو آپ نے وہیں پہ رن بھی کرنا ہے اور اس کا آپ کو وہاں پر آؤٹ پٹ بھی وہیں پر ملے گی. تو وہاں پر لرننگ جو ہے وہ بہت ایزی ہے. تو اس کو میں بھی آگے آنے والے کسی لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو اس میں کوڈ کو رن کر کے اس میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا جس کو نالج نہیں ہے تو اس کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.